دیکھیے آج کا مجھے خوشی ہے کہ میں بٹ صاحب کی تقریر کے دوران میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے اس موضوع کے حوالے سے انصاف اس انداز سے کیا ہے کہ وہ تمام تعلیمات جو اسلام عورتوں بچوں کے متعلق دیتا ہے ہم ان میں سے بد نصیبی سے کسی ایک پہ بھی عمل پیرا نہیں ہے. اور آج معاشرے میں جو تنزل ہے، جو دور ابتلا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے اپنے خاندان کے، اپنی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو تعلیم سے محروم رکھا ہوا ہے، انصاف سے محروم رکھا ہوا ہے، وراثت سے محروم رکھا ہوا ہے. ہر وہ برائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سدھر گئی تھی، رفتہ رفتہ دوبارہ سے کریپ ان کر گئی ہے. بات یہاں اس موضوع میں یہ مزمر ہے، یہ بات کہ ہم یہ غور کریں کہ کس طریقے سے ہم ان تعلیمات کو دوبارہ سے اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں جس کی بدولت ایک ایسی ملت اور قوم جو پستی کی گہرائیوں میں پڑی ہوئی تھی، وہ دنیا میں ایک بہت ہی باوقار حیثیت سے اس نے اپنا مقام پیدا کیا. اور وہ کسی ایک میدان میں نہیں، تعلیم کا میدان ہو، صنعت و تجارت کا میدان ہو، حرب کا میدان ہو، کوئی میدان ہو، اس میں آپ نے اپنا ایک مقام پیدا کیا. اور اس کی بنیادی وجہ وہی تھی، معاشرے کے ایک بہت بڑے حصے کو، خواتین کو اور بچوں کو اس حساب سے ان کی پرورش کی گئی اور ان کی حفاظت کی گئی کہ جس سے وہ معاشرے میں بہت ایک اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کر لیا. اور ہماری تاریخ میں جہاں کہیں مسلمانوں نے ترقی کی ہے، اس کی بنیاد تعلیم اور اسلامی تربیت اس کی بنیاد رہی ہے. انصاف اس کا ایک لازمی جزو رہا ہے. اسلام کے بغیر انصاف کے بغیر کسی بھی مہذب معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم مہذب معاشروں میں بھی ایک نمایاں امتیاز کا مقام رکھتے تھے ایک طویل عرصے تک. تو وہ کیسے وہ کچھ ہوا تھا، وہ ہم نے اپنی زندگی میں، ہم یہ زبانی کلامی تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ہم ان تعلیمات کو کس طور پر اپنی زندگی کے اندر سموئیں اور اپنائیں. بنیادی چیز ہے. بٹ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے ہاں انصاف کا فقدان ہے. لیکن کیا ہم نے، اگر ہم اسلامی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں تو کیا ہم نے سے ہر شخص نے اس بات کی کوشش کی کہ جس حد تک اس کا اختیار ہے اور جس حد تک اس کا دائرہ ہے، اس نے اس دائرے کے اندر اسلامی تعلیمات کو اپنا لیا ہو؟ کیا ہمارے گھر میں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج نظر ڈالیں، کیا ہم نے اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کا وہ نظام رکھا ہے جس کی تاکید اور تلقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ جس دن ہم نے یہ کر لیا، مہذب دنیا میں ہمارا مقام ہوگا، اس دنیا میں ہمارا مقام ہوگا. اور انصاف پہ عمل کے بغیر، یہ بات بہت درست ہے، یہ تمام چیزیں نافذ نہیں ہو سکتی. میری صرف التجا یہ ہے، ہم شاید بیٹھے پورے معاشرے کو تو ہم بدل نہ سکیں، لیکن اپنے گھر میں تو بدل سکتے ہیں. کیا میں اپنے گھر میں اپنے ملازمین کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے؟ ہیومن ہے یا وہی آقا اور غلام کا تصور اپنی بدترین صورت میں ہے؟ کیا ہمارے اطراف میں جو غریب اور نادار بچے اور بچیاں ہیں، کیا ان کی کفالت یا ان کی تربیت میں ہم اپنا کوئی حصہ ڈالنے میں تیار ہیں؟ آج کی اس تقریب کی روشنی میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ جس حد تک بھی میرا اختیار ہوگا، چاہے وہ میری اپنی ذات تک ہو یا میرے خاندان تک ہو یا اس سے بڑھ کے کچھ ہو، جو دائرہ میرے اختیار میں آتا ہے اس میں میں عملی طور پر اسلام کو اپناؤں گا. اور خصوصی طور پر بچوں کی تربیت اس انداز سے ہوگی جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نماز میں ہوتے تھے اور نماز رسول آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اٹھے اور جھٹک دیا، نہیں، بہت پیار سے اس کو اتارا. اور صرف یہ نہیں کیا، بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ جب آپ نے سجدہ کر کے اٹھے تو بچے کو لے لیا گود میں. یہ تھی ہماری تربیت, اور وہ پہلی تربیت گاہ جو تھی وہ اس میں یہ کیا جاتا ہے خواتین کو جو عزت اور احترام کا مقام اس وقت حاصل تھا, قوم اسی سے بنی. قوم بنتی ہے ماؤں سے, ماؤں کی تربیت, ماؤں کی شفقت, یہ تمام چیزیں مل کے ایک بچے کو جو اس وقت بالکل را ہوتا ہے اس کے اندر وہ خصوصیات اور قابلیت پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام بن جائے. تو آج کا یہ موضوع اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ ہمیں ایک لمحہ فکریہ فراہم ہوا کہ ہم غور کریں کہ ہم کس حد تک اسلام کے قریب ہیں, اسلام سے دور ہیں, اور کس حد تک صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور عملی طور پر کسی بھی انداز سے اسلام کو اپنانے پہ تیار نہیں ہے. بہت شکریہ سلطان چالر صاحب.